نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز و مکرم ہمارے ایس پی صاحب، پوار صاحب، دیگر شہر نندربار اور اس کے اطراف و جوانب سے امن پسند جمع ہونے والے ذمہ داران، میرے بہت ہی قابل احترام اور اعزاز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اس دیش کو جن بنیادوں پر آزاد کرایا گیا تھا، ان مقاصد میں سے ایک بہت عظیم مقصد کے لیے، بلکہ یہ کہہ دوں کہ اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے بعد شہر نندربار کے بہت سے لوگ یہاں جمع ہیں۔ ہم تھوڑے سے پیچھے چل کر ایک بات یہ عرض کر دیں کہ یہ ملک ہندوستان وہ ہے جس کی خوشبو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی تھی، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی زمین کی خوشبو میں یہاں پا رہا ہوں، اور ہندوستان کی زمین پاکیزہ اور بہترین زمین ہے، اور اس زمین میں پائی جانے والی ان خوبیوں اور اس زمین میں پائی جانے والی ایکتا، اس زمین میں اور اس سرزمین پر پایا جانے والا مسلمانوں اور دیش واسیوں کے درمیان کا سمپ اور ان کی محبتوں کو دیکھ کر ہی انگریز کی نظر بد لگی تھی کہ اس نے اس ہندوستان پر بری نظر ڈالی، اس کو غلامی کا پنجہ پہنایا، ورنہ اس سے پہلے اس ملک کا اتہاس گواہ ہے کہ جب کبھی بھی اس ملک پر کسی راجہ مہاراجہ نے یا مغل بادشاہوں نے حکومت کی، کبھی بھی اس ملک میں ہندو اور مسلمان کے بارے میں تصور نہیں آیا۔ چنانچہ راجہ مہاراجاؤں نے اپنی زمینیں مسجدیں بنانے کے لیے اور مغل بادشاہوں نے اپنی زمینیں مندریں بنانے کے لیے وقف کی، دی، اور دونوں نے مل کر اس ملک کو پروان چڑھایا، آگے بڑھایا، بھائی چارگی کی عظیم الشان مثال قائم کی، اور اس ملک میں کبھی بھی کوئی ایسا ناگوار حادثہ پیش نہیں آیا جو آج کل آتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر لگنا برحق ہے۔ ہمارے اس دیش پر کچھ امن کو بھنگ کرنے والوں کی نظر لگی، انہوں نے اس دیش کے ساتھ غداری کی۔ جو لوگ اس دیش میں ہندو مسلم کے فسادات برپا کرتے ہیں، وہ کسی بھی قوم سے محبت کرنے والے نہیں، وہ دیش کے ساتھ نفرت کرنے والے ہیں، وہ دیش کو برباد کرنے والے ہیں۔ ہم سب نے مل کر اس دیش کو ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر آزاد کیا، اس دیش کو پرگتی دی، اور چونکہ میں دنیا بھر میں پھرتا ہوں، میں نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی دنیا کے خطے اور ملک میں کوئی قوم کسی دوسری قوم کو نفرت کی نظر سے دیکھتی ہو۔ جب پوری کی پوری قوم اور پوری کی پوری اس دیش میں رہنے والی پبلک کا ایک ٹارگٹ بنے گا کہ ملک ہندوستان کو ڈیولپ کیا جائے، اس کو ترقی دی جائے، ملک کا وکاس کیا جائے، اور ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، ملک میں سے مہنگائی کو ختم کر کے دیش کے اندر سب لوگوں کو کام پر لگایا جائے اور مشغولیت کے اندر لوگوں کو لگایا جائے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کبھی بھی دیش میں ایک دوسرے کی طرف
نفرت کی فضا سے کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں بڑودہ شہر کا رہنے والا ہوں اور بڑودہ شہر گجرات کا سینسیٹیو شہر ہے۔ 2002 کے فسادات میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے محلوں میں آ کر ہمارے نان مسلم اور دیش واسی کئی لوگوں نے آ کر ہمیں کہا کہ یہ وہ بڑودہ شہر ہے جس میں ہم لوگ ایک ساتھ رہے، ہم نے اپنے امن کو، اپنی شانتی کو ایک دوسرے سے پایا اور اس کو استعمال کیا، لیکن باہر سے آ کر لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں اس ملک کو ہوش کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، جوش کے ساتھ نہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، وہ قوم کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی جو جوشیلے بھاشن دیتی ہو، جوش میں آ کر اپنی آستین چڑھا لیتی ہو، جوش میں آ کر ایک دوسرے سے لڑتی ہو، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ جوش کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سرف کو پانی میں ڈال کر آدھی بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالا اور آپ نے سرف کو جوش دیا، وہ بالٹی پوری کی پوری نظر آئی، لیکن یہ جوش کتنی دیر تک کے لیے؟ پھونک ماری اور وہ پوری کی پوری بالٹی پھر آدھی ہو جائے گی۔ جوش کی مثال ایسی ہے۔ اور ہوش کیسا ہے؟ زمینی سطح پر محنت کرنا۔ یہ مذاہب کا اختلاف یہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے، کوئی کس مذہب پر چلتا ہے، کوئی کس مذہب پر چلتا ہے، ورنہ اگر سارے لوگ ایک کرتا دھرتا کی منشا پر اپنے آپ کو چلائیں تو میں صاف بات کہتا ہوں، مذہبی آدمی اور دھارمکتا پر چلنے والا آدمی کبھی کسی کو نفرت سے نہیں دیکھے گا۔ اس لیے کہ کوئی دھرم، چاہے مسلمان دھرم ہو، ہندو دھرم ہو، جین دھرم ہو، کوئی دھرم اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ نفرت کی جائے۔ ابھی میں ایس پی صاحب کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں کیا ملتا ہے۔ گزشتہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم پڑھا رہے تھے کہ ایک مسافر راستے میں سے گزرا اور اس کو پیاس لگی، اس نے کنویں کے اندر اپنا موزہ لٹکایا، پانی اندر سے کھینچا اور وہ پانی پینا چاہ رہا تھا، وہاں ایک کتا اپنی زبان لٹکایا ہوا تھا، ایسا لگا کہ اس کو پیاس لگی ہے۔ تو وہ جو مسلمان آدمی تھا اس نے پانی کھینچا تھا اپنے لیے، لیکن کتے کی زبان کو سوکھتا ہوا دیکھ کر اس نے کتے کو پہلے پانی پلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے میسنجر اور پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی نے فرمایا کہ اس نے چونکہ کتے کو پانی پلایا ہے، اللہ نے اس کے اس کرتیہ کو دیکھ کر اتنی خوشی ظاہر کی کہ اس کو سورگواس کر دیا، اس کو جنت میں بھیج دیا۔ جب انسان کے ساتھ اگر کوئی اپنی دھارمکتا نبھائے تو پھر اس کے بدلے میں اوپر والا کیسی محنتوں، کیسی محبتوں اور کیسی کرپاؤں سے نوازتا ہے، وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ شہر نندربار واقعتاً ایک زمانے تک شعار رہا محبتوں کا، آپس میں میل جول کا، لیکن درمیان میں کچھ حالات آئے، کچھ لوگوں نے اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے وقتی جوش کے بہاؤ میں آ کر تھوڑی سی نفرتیں پیدا کی۔ لیکن میں ایک پیغام ضرور دوں گا اور مجھے اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اگر پولیس یہ ٹھان لے، میں پولیس والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر پولیس یہ ٹھان لے کہ ہمیں اس شہر میں طوفان نہیں ہونے دینا ہے، تو اوپر والے نے ان کے ہاتھ میں وہ پاور دیا ہے کہ وہ اپنی عقل مندی استعمال کر کے قوم کو اپنے اعتماد میں لے کر، اپنے بھروسے میں لے کر اپنے اس خواب کو شرمندہ تعمیر کر سکتی ہے۔ اور پبلک اگر یہ ٹھان لے کہ ہمیں پولیس کا ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں پولیس کا مقصد رکشا دینا اور لوگوں کو سلامتی بخشنا ہے۔ لیکن سنو، میں عام طور پر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہندوستان کی حکومت چاہے کتنے قانون بنائے، لیکن جب تک پبلک سپورٹ نہیں کرے گی، حکومت بھی کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت چاہے کتنے قانون بنائے، امن کے لیے، شانتی کے لیے، صفائی ابھیان کے لیے اور روگ کو مٹانے کے لیے، لیکن پبلک جدھر دیکھو ادھر۔ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، ہم نے دیکھا، برا ماننے کی ضرورت نہیں،
موٹر سائیکلیں ادھر رکھی ہیں، کچھ موٹر سائیکلیں ادھر رکھی ہیں، راستوں میں کچرے ڈالے ہیں۔ پبلک ہی جب مس مینجمنٹ کرے گی تو پھر یہ پولیس ہو یا شاسکیہ لوگ ہوں یہ کتنا کریں گے؟ ہم لوگوں کے ذمہ ضروری ہے کہ قاعدے کو مضبوط کرنے کے لیے اور ملک میں امن کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ سہبھاگی ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا پڑے گا، اپنے ذہن کو تعمیری بنائیے۔ اور آج میں یہاں جمع ہونے والے تمام لوگوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر کہتا ہوں، بیکاری ختم کرو، بیکاری ختم کرو۔ یہ ساری چیزوں کی بنیاد فرصت میں ہے۔ جب آدمی فرصت میں بیٹھتا ہے تو اس کو نئی نئی باتیں سوجھتی ہے۔ بیکاری ختم کرو۔ یورپ سے سبق لو کہ یورپین ممالک میں صبح 6 بجے سے لوگوں کی چلت پھرت چالو ہو جاتی ہے، لوگ محنت کرتے ہیں اور شام میں تھکے تھکائے گھر پر آتے ہیں، انہیں کوئی لینا دینا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں۔ کام پر لگو، دھندا کرو، اور خصوصی میسج آج کے دن یہ دوں گا کہ جو قوم 3 کام کرتی ہے وہ قوم پرگتی کرتی ہے۔ ایک تعلیم یعنی ایجوکیشن، دوسرا تنظیم یعنی ایڈمنسٹریشن، اور تیسرا تجارت یعنی ٹریڈنگ۔ یہ 3 کام جو کرے گا، ایجوکیشن، ایڈمنسٹریشن اور ٹریڈنگ، یہ کرنے والوں کو کبھی بھی ملک کے امن کو غارت کرنے کی سوچنے کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ ہم سب کو، ہندو ہو مسلم ہو، سب کو اپنے پروجوں کی قربانیاں یاد کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے اس ملک میں ایکتا کے لیے جلسہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ ملک ایکتاؤں کے ساتھ چلا ہے، اس ملک کے پروجوں نے ایک دوسرے کو ایکتا دی۔ گاندھی جی کو، گاندھی جی کا خطاب دینے والے مسلمان تھے، اور پھر اردو زبان کی حفاظت کے لیے محنت کرنے والے گاندھی جی تھے۔ دیکھو دونوں ہاتھوں سے اور تالی بجی تو یہ ملک نے ترقی کی۔ اور میں 2 ٹوک کہتا ہوں، یہ بات اتہاس آج تک بھلا نہیں سکا ہے، چاہے لوگ بھلانا چاہیں، کہ جب ہندوستان ملک آزاد ہوا تو گاندھی جی جیسے دھارمک انسان نے سب سے پہلے دن یہ کہا تھا کہ میرے نام سے ہریجن نامی اخبار میں یہ سرخیوں کے ساتھ دے دو کہ ہندوستان کو اگر ایکتا کا پرتیک رکھنا ہے، امن اور شانتی کے ساتھ چلانا ہے، تو یہ ہندوستان اسلام کے خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلے گا تو ہندوستان ترقی کرے گا۔ آپ سوچو، گاندھی جی نان مسلم تھے لیکن ان کے دلوں میں ایکتا تھی، ان کے یہاں انصاف تھا، ایک دوسرے کے کمال کو قبول کرنا تھا۔ اس کے مقابلے میں مولانا محمد علی جوہر نے، مولانا شوکت علی صاحب نے، اور ادھر جتنے بھی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، انہوں نے گاندھی جی کو اپنا بڑا بنایا، بڑا تسلیم کیا، انہیں آگے کیا، اور جو بھی کچھ نمک کے سلسلے میں اور اسی طرح اور پھر رومال کی اور دوسری جتنی تحریکیں چلی، دونوں نے ساتھ مل کر چلایا تو دنیا کی اتنی بڑی طاقت انگریز کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ تو کیا آج، آخری 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں، کیا آج ہم ہندو مسلم مل کر یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہمارے دیش کے امن کو جو لوگ بھنگ کرنا چاہتے ہیں، اس دیش کے اوپر جن لوگوں کی غلط نظریں لگی ہیں، ہم دونوں قومیں مل کر اس دیش کو آگے بڑھائیں گے، بھائی چارگی کا ثبوت دیں گے۔ اس لیے کہ دیکھو، کوئی کتنا بھی اختلاف کرے لیکن اوپر جا کر تو سبھی حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس حقیقت میں کسی کو کوئی انکار نہیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی، کان الناس امتا واحدہ، کہ جب انسان پیدا ہوئے تھے سب کے سب ایک ہی دھرم پر اور ایک ہی منچ پر اور ایک ہی فکروں کے ساتھ تھے۔ ہم سب کو انسانیت کو ادا کرنا ہے، سب سے بڑا میسج انسانیت کا ہے، کوئی کسی بھی دھرم کا ہو لیکن انسان تو ہے۔ میں یہ حدیث سناؤں، شاید تعجب کریں گے آپ، یہودی جو مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، لیکن ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، صحابہ نے فرمایا کہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ حضور نے فرمایا یہ انسان تو تھا، یہ انسان تو تھا،
اس سے سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہاردک شبھیچھا ویکت کرتا ہوں اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو کہ انہوں نے ایکتا کا ثبوت دینے کے لیے بہت اچھا پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو ہمیشہ خوشحال رکھے، اس کو ترقی دے، اور میں اپنی طرف سے ایس پی صاحب کو اور دیگر پورے اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آگے بھی تمنا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اسٹاف میں اسی قسم کی اور ہوا چلائیں گے اور ہر شہر کے لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر امن و شانتی کی فضا قائم کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ہندوستان پھر اپنے بھوتکال کی طرح وہی سونے کی چڑیا بنے گا اور بنے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کو دنیا کے سامنے ہمیشہ سر بلند کر کے رکھے۔ تعالی شانو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔